اور میرے انتہائی محترم دوست اور بزرگوں، جامعہ اشاعت الاسلام کا یہ سالانہ پروگرام ہے اور ہمارے محترم بھائی اور دوست حضرت مولانا مفتی تاج الدین صاحب اور ان کے تمام رفقا نے سال بھر کی کارکردگی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ الحمدللہ کتنے علماء، کتنے مفتیان، کتنے حفاظ آج یہاں سے تیار ہو رہے ہیں۔ یہ حفاظ اور علماء اور مفتیان نہ صرف اپنے والدین اور اساتذہ کے لیے باعث مبارکباد ہے، بلکہ آپ تمام حضرات جو اس مسجد اور مدرسے کے پڑوس میں رہتے ہیں، اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ تمام حضرات کے لیے یہ باعث مبارکباد ہے۔ آج سے چند سال قبل عمرے کے سفر پر جانا ہوا تو مدینہ منورہ میں اپنے ہی جامعہ کے ایک فاضل عالم جو ہمارے ہاں سے فارغ ہوئے تھے ان سے ملاقات ہوئی، حال احوال ہوا، خوشی ہوئی کہ وہ کئی سال سے مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہیں۔ مدینہ منورہ کی مضافات میں کوئی کمپنی تھی جس میں ایک مسجد تھی اور اس میں وہ امام تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ روزانہ مجھے 2 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ 2 نمازوں کی میں چھٹی لی ہوئی ہے، اپنا نائب مقرر کیا ہوا ہے، میں 2 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھ لیتا ہوں اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ جب میں کچھ دن قیام کے بعد وہاں سے رخصت ہونے لگا تو اس نے بڑی درخواست کی کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں، جیسے بھی بڑی خدمت کی۔ میں نے کہا یہاں رہ کر تو ایک ہی بڑی خدمت کر سکتے ہو، اور وہ یہ ہے کہ جب روزانہ مسجد نبوی جاتے ہو اور روضہ اقدس پر حاضری دیتے ہو، سلام پیش کرتے ہو، تو ہماری طرف سے بھی سلام پیش کر دیا کرو۔ تو اس نوجوان نے عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ استاد جی آپ ہیں، باقی تمام اساتذہ بھی ایک طرف، میں تو روزانہ سلام کی نیت کرتا ہوں ہر اس شخص کی طرف جس کا 1 روپیہ بھی میری پڑھائی پر لگا۔ مجھے اس نوجوان کی بات سے احساس ہوا کہ ان مدارس کے ساتھ جو حضرات جس درجے میں محبت رکھتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے مقبول بندوں کے دلوں میں انہیں زندہ رکھتے ہیں۔ مشہور بزرگ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کا مقولہ ہے، فرمایا کسی اللہ والے کے دل میں اپنی جگہ بنا لیا کرو۔ اللہ کے کسی نیک صالح بندے، اللہ کے ولی سے اتنا تعلق بنا لو کہ اس کے دل میں تمہاری جگہ بن جائے۔ کیوں؟ فرمایا اللہ والوں کا جو دل ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی تجلی گاہ ہوتا ہے۔ تو اس دل میں رہو گے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، تو اللہ کی رحمتوں سے انشاءاللہ مایوس نہیں ہو۔ یہ سالانہ کارکردگی ان مدارس کی ہے۔ آج الحمدللہ اتنے پروگرام اتنے مدارس کے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر حاضری بھی نہیں ہو پاتی۔
لیکن خوشی ہوتی ہے، اور یہ مقام ہمارے لیے تو کیا آپ کے لیے بھی خوشی کا ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک تہذیبوں کی جنگ ہے جسے کہتے ہیں کلیش آف سیولائزیشن۔ آج جھگڑا حکومت کا نہیں ہے کہ مسلمانوں سے کوئی حکومت چھین لی جائے، مسلمانوں کے پاس حقیقی اسلامی حکومت ہے کہاں سے؟ یہ بات ختم ہو چکی ہے، آئے گا انشاءاللہ وہ دور آئے گا، اسلام کی فتح کا دور ضرور آئے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور آقا کا فرمان کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا، کب آئے گا یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن ایک تہذیبوں کی جنگ ہے۔ کیا جنگ ہے؟ یہ جو آج میں اور آپ ایک معاشرے کے اندر اپنی اسلامی اور مشرقی تہذیب کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی قبول نہیں۔ آج اگر میرے اور آپ کے گھر میں کوئی تھوڑا بہت حیا کا، پردے کا معاشرہ باقی رہ گیا ہے، یہ بھی قبول نہیں۔ یہ جنگ ہے تہذیب کی۔ ہماری تہذیب کیا ہے؟ ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، گھٹی ڈالتے ہیں اور کانوں میں اذان دیتے ہیں، یعنی کائنات دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی آواز جو اس کے کان میں پڑے گی وہ کون سی آواز ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اللہ سے اس کا تعارف یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ بچہ گھر میں بڑا ہوتا ہے، دیکھتا ہے اپنے بزرگوں کو کہ میرے بزرگ، میرے بڑے، میرے ماں باپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں بسم اللہ۔ یہ سیکھتا ہے، پھر باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ نماز کے لیے مسجد جا رہا ہے تو اس کے ساتھ بھاگتے دوڑتے قدموں کے ساتھ مسجد جاتا ہے۔ یہاں یہ ایک بات جملے مترجہ کے طور پر عرض کر دوں، یہ بڑے بزرگ ذرا ناراض نہ ہونا، ہر مسجد میں کوئی بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ ذرا شرارت کر لے تو بزرگ کا غصہ جو ہے بہت زیادہ بتلایا کرو ان بچوں کو، یہ مسجد خراب کرتے ہیں، ہماری عبادت خراب کرتے ہیں، ہوتا ہے اس طرح۔ خدا کے لیے ایسا مت کریں، ان بچوں کو مسجد میں لاؤ، یہ تھوڑی بہت شرارتیں کریں تو برداشت کریں۔ ہمارے یہاں تو شہر کا ماحول ہے اور شہر کا وسط ہے، طلبا چھوٹے بچے شرارتیں بھی کرتے تھے تو کوئی شہری آدمی کہتے ہیں شرارتیں کر رہے، مسجد میں کر رہے، مدرسے میں کر رہے، والد کہتے ہیں یہاں نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے، یہ گھر ہے ان کا، تھوڑی بہت شرارتیں برداشت کر لیں۔ لیکن آج اگر اس کو مسجد کا راستہ نہیں دکھایا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت نہیں کی تو کل پھر اسے کھینچ کر لاؤ گے اور یہ مسجد نہیں آئے گا۔ مسجد آتا جاتا رہا، یہ ہماری تہذیب ہے، مشرقیت ہے، یہ بڑے ہوئے۔ اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی اڈے پر، بس اڈے پر یا ریلوے اسٹیشن پر کوئی نوجوان آدمی بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، سامنے کوئی اور آدمی بیٹھا ہے جسے وہ جانتا بھی نہیں ہے لیکن کہتا ہے آئیے میرے ساتھ کھانا کھائیں، کوئی تعارف نہیں ہے اس کا۔ یہ ہماری مشرقی تہذیب ہے۔ خدا کی قسم مغرب والے اور یورپ والے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے دل نہیں ادا کرتے تھے، ہوٹل میں کھانا اکٹھے کھانے جاتے ہیں، کہتے ہیں پیسہ اپنا اپنا تھا، بیوی شوہر کو قرض پیسہ دیتا ہے، واپسی پر سود بھی لیتا ہے۔ ان رشتوں کی کیا بات ہے؟ ہمارے ہاں وہ صرف اپنے ماں باپ کا اور بڑوں کا اور اساتذہ کا احترام نہیں سیکھتا، خاندان کے ہر بزرگ کا احترام سیکھتا ہے، بلکہ محلے کے ہر بزرگ کا احترام سیکھتا ہے۔ یہ ہماری تہذیب ہے۔ جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں میرے بھائی اور جو انگلینڈ امریکہ جاتے ہیں، گھر سے مسجد تک جانا ان کے لیے عذاب ہو جاتا ہے، راستے میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنی گالیاں دیتے ہیں، یہ ان کی تہذیب ہے۔
ہماری تہذیب یہ نہیں ہے، اور زندگی گزر جاتی ہے، نکاح کا موقع آتا ہے، مردوں کی الگ محفل ہے، عورتوں کی الگ مجلس ہے، اور حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ رشتہ جڑتا ہے، اور پھر وہ بھی اللہ کے نام سے اس زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے تو یورپ میں کیا ہوتا ہے، اس کے لیے اولڈ ہاؤس بنائے ہوتے ہیں، بیٹے بیٹیاں رشتہ دار یہ نہیں ہوتے اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ میرے والد صاحب خود فرماتے تھے کہ میں اسپتال میں تھا وہاں انگلینڈ میں، تو میرے پاس روزانہ درجنوں ساتھی آتے، ملنے علاقے کے لوگ آتے، احباب آتے، عزیز آتے۔ کافی دن بعد ایک بوڑھا میرے ساتھ دوسرے بیڈ پہ لیٹا ہوتا تو مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ کون لوگ ہیں؟ میں کہا میرے دوست ہیں، جاننے والے ہیں، رشتہ دار ہیں۔ اس نے کہا مجھے 1 سال اس بستر پر ہو گیا ہے، میرا سگا بیٹا مجھے پوچھتے نہیں آتا۔ یہ ان کی تہذیب ہے، لیکن دوسری ہماری بات۔ اب یہ لڑائی ہے کہ اس کو کیسے ختم کریں۔ وہاں تو بوڑھے کو پوچھتے نہیں ہیں، اور ہمارے ہاں جو بزرگ ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ تو پھر بہت بڑا چودھری بن جاتا ہے۔ ہاں وہ تو میں سب کی خیر خبر لاٹھی سے لیتا ہے، اس کی عزت تو اور بڑھ جاتا ہے۔ آخری وقت آتا ہے، سارے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ارد گرد بیٹھے ہیں، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی کلمہ کا ورد کر رہا ہے، کوئی کیا خدمت کر رہا ہے، کوئی دوائی لا رہا ہے۔ یہ منظر وہاں مغرب میں نہیں ملتا۔ میرے ایک دوست تھے، وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے آئے برطانیہ سے، میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی بہت سی رسومات دیکھی ہیں کہ جب ان کے ہاں کوئی مرتا ہے تو ان کی رسومات کیا ہے؟ کہنے لگے جو رشتہ داروں کو زبردستی بلاتے ہیں نا، زبردستی کہ فلاں تمہارا عزیز مر گیا ہے، فیونرل سیریمنی ہے، اس کا جنازہ ہے، کہتے وہاں قبر پر کھڑے ہو کر بھی دل میں اسے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کا وقت کی وجہ سے آج میرا دل تھا۔ یہ ہے ان کی تہذیب۔ اور ہم تو آخری وقت بھی جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اسے اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور مٹی کے حوالے کرتے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس وقت بھی اس جذبے کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہمارا محبوب تھا، ہمیں اس سے محبت تھی، یہ رشتہ تھا، لیکن اب تیرے حوالے کر رہے ہیں، اور تو وہ ذات ہے جو ہم سے بھی زیادہ اس سے محبت کرنے والا ہے۔ اور یہ تسلی دے کر ہم قبر سے واپس، اور پھر ہفتہ نہیں تو مہینے میں دور دراز بھی ہو تو قبر پر حاضری ضرور دیتے ہیں۔ کوئی بڑا بھی بدنصیب ہو تو سال میں عید پر چلا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج یہ تہذیبوں کی جنگ ہے جو آج تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ میرا جسم اور میری روح، یہ چیز ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگلی بات سنو، اس تہذیب کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کے لیے کون سی قوتیں کام کر رہی ہیں، اور کی طاقت کیا ہے؟ اقوام متحدہ کے جتنے بھی ممبران ہیں ہمارے سب کو لے لو، اور بدقسمتی سے ایک دو کو چھوڑ کر ہمارے تمام مسلمان حکومتوں کے حکمرانوں کو ان کے ساتھ لے لو۔ کیا یہ ان کے ساتھ نہیں ہے؟ پھر یہ جو ادارے ہیں WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، جنہیں بڑا غم ہے کہ اس قوم میں کہ وہ پولیو بڑھ نہ جائے، باقی ختم ہو گئی بیماریاں، ہیپاٹائٹس سی ختم ہو گئی ہے، کینسر ختم ہو گئی ہے، ابھی تو کرونا بھیج دی اللہ نے۔ عجیب بات نہیں ہے کہ اتنا بھی کبھی ہمارے ملک میں ہوا کہ پولیس اور رینجر کے زور پر قطرے پلاؤ،
اتنے خیر خواہ ہیں ہمارے، سمجھو اس بات کو کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہے، یہ ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام ادارے لے لو، تمام مسلمان حکمران ان کے ساتھ ہیں اس جنگ میں، تمہاری تہذیب کے خلاف ہیں، اور پھر پوری دنیا کا میڈیا ہے یہ بھی ان کے ساتھ ہے، کیونکہ یہود کے قبضے میں ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، تم بڑے خوش ہو کہ مجھے واٹس ایپ فری مل گیا، میں انگلینڈ، امریکہ، دبئی، سعودیہ مفت کال کر لیتا ہوں، ویڈیو کال بھی ہو جاتی ہے۔ تم بڑے خوش ہو کہ فیس بک پر میں سارے پرانے دوستوں کے ساتھ تعلق میں رہتا ہوں۔ تمہیں تو انہوں نے اس بات پر خوش رکھا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو تمہارے گھروں میں ذہن سازی کر رہے ہیں، ذرا اس آنے والے نقصان کو بھی نظر رکھو۔ آج جو ذہن سازیاں ہو رہی ہیں اسی کے ذریعے تو ہو رہی ہے، فلاں ویڈیو وائرل کر دی فلاں، اور جو ذرا مرضی کے خلاف ہوتی ہے وہ پھر وہاں سے حذف ہو جاتی ہے۔ تمام اقوام عالم، مسلمان حکمران، پوری دنیا کا میڈیا، اقوام متحدہ کے تمام ادارے اس تہذیبوں کی جنگ میں تمہارے خلاف کھڑے ہیں۔ کوئی حکومت ہمارے ساتھ نہیں ہے، کوئی حکمران، کوئی ادارہ نہیں ہے، اور اس جنگ کا مقابلہ اگر آج کوئی کر رہا ہے عملی میدان میں تو وہ مدرسہ ہے اور مولوی ہے۔ یہ مدرسہ، یہ مولوی تمہاری تہذیب کی جنگ لڑ رہا ہے، تمہاری اس آنے والی نسل کے ایمان کی اور اس کی حیا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ نے اپنا دین باقی رکھنا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا احسان کر رہا ہوں مدرسہ چلا کر، مدرسے کے ساتھ تعاون کر کے، مدرسے میں پڑھا کر، بچہ دے کر۔ اللہ نے اپنا دین باقی رکھا ہے، لیکن جب میری ضرورت مدرسہ ہے، میرے اولاد کی ضرورت مدرسہ ہے، تو پھر مجھے مدرسے کی قدر کرنی چاہیے، مدرسے کو قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ آج عرصہ ہوا ہماری حکومتیں، جو بھی نئی حکومت آتی ہے لے لے کے سارے کام چھوڑ کر کے مدرسوں کے پیچھے لگ جاتے ہو۔ ان کا نصاب کیا ہے، ان کے اندر کون ہے، اساتذہ کون ہے، طلباء کون ہے، اسی کام پر ساری ایجنسیاں لگا دیتے ہو۔ کیا پاکستان میں سارے جرائم ختم ہو گئے ہیں؟ بتاؤ مجھے، آپ کے علاقے میں چوری چکاری ختم ہو گئی ہے؟ زیادہ ہو گئی، بلکہ میرے خیال ہے آج جو مہنگائی ہے کہ نہیں؟ اب تو شاید مفتیوں کو جواز کا فتویٰ دینا پڑے گا، چوری بیل ہو گئی۔ دن دہاڑے اس دن ہم موٹر وے کے سرے پر کھڑے ہوئے تو اوپر کسی ساتھی کے انتظار کے لیے، پیچھے پولیس کی گاڑی آئی، یہاں سے احتیاط سے کھڑے ہوئے دن کو یہاں پستول رکھ کر لے جاتے ہیں۔ دن دہاڑے یہ 26 بچوں کی بات، کیا ہمارے ملک سے سارے جرائم ختم ہو گئے ہیں؟ صرف ایک ہی مسئلہ رہ گیا ہے، مدرسہ کیا کر رہا ہے، مولوی کیا کر رہا ہے، روز صبح کی جمعیت کا اجلاس کدھر ہے، کون شریک ہے، کیا کیا کہا گیا۔ ارے بابا، ایک ایجنسی اس کام پر لگا دو، کوئی مسئلہ نہیں، کرے واج، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مدرسے بند نہیں ہیں، کھلے ہیں، آؤ دیکھو ان کو، آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے، ہم سے جو تفصیلات مانتے ہو ہم مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں، کب نہیں بھی تو۔ مفتی تاج الدین کے خلاف اور کچھ نہیں ملے گا تو کرے، قربانی کی کھانوں پر پابندی لگا دو، کوئی مسئلہ نہیں، ہم نہیں کرتے۔ یہ غریب لوگوں کو شوکت خانم کو دے دو، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ زکوٰۃ ہوتی کیا ہے اور اس کا مصرف کیا ہے، اور قربانی کی کھال ہے کیا اور اس کا مصرف کیا ہے۔ اچھا بھائی، ہم نہیں کھانے جمع کرتے، کوئی آدمی اللہ کا نیک بندہ جو سمجھتا ہے مسئلے کو، وہ دروازے میں آ کر رکھ دیا، تصویر کے اندر ترجمے کے خلاف تیار کر دو۔ کیا جرائم اور ختم ہو گئے تمہارے تھانوں سے؟ اس کام کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ ساری ایجنسیاں اسی مدرسے کے اوپر، اس کے مولوی کے اوپر لگا دی ہیں۔ کیا کرو؟ جیلوں میں ڈالو گے، مقدمے بنا لو گے تو بنا لو، یہ تو ہر دور میں ہوا ہے۔
ہم تو یہاں بیٹھے ہیں تو یہاں بھی قرآن اور حدیث پڑھا رہے ہیں، جب جیل میں جاتے ہیں تو وہاں بھی پھر یہی کام کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جیل میں ہیں، تعلیم الاسلام پڑھا رہے ہیں۔ تعلیم الاسلام سمجھتے ہو؟ سب سے بنیادی چھوٹی سی کتاب۔ ایک ساتھی نے کہا، طرز کیا، حضرت کہاں دیوبند کا دارالحدیث اور بخاری شریف کا درس، اور کہاں تعلیم الاسلام ایک عام قیدی کو پڑھا رہے ہیں، نماز کے مسائل بتا رہے ہیں۔ فرمایا خدا کی قسم، مجھے جو دیوبند کے دارالحدیث میں بخاری شریف پڑھانے پر اجر مل رہا تھا، یہاں تعلیم الاسلام پڑھانے پر بڑی اجر مل رہا ہے۔ وہاں وہ تقاضا تھا، یہاں یہ ضرورت ہے، یہ تقاضا۔ سارے ادارے اسی کے پیچھے لگا دیے ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر سارے سیکیورٹی ادارے انہی کاموں پر لگے ہوں گے تو پھر کلبوشن کو کون روکے گا؟ کلبوشن جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ ہاں، وہ ڈر ڈر کے بولتے ہو، پتہ نہیں آپ لوگ وہاں سے دشمنوں کے راستے کون روکے گا؟ وہاں سے ملک کی سرحدات کی حفاظت کون کرے گا؟ 72 سال کشمیر کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے کشمیر بھیج دیا، وہ کام کون کرے گا؟ کیونکہ آپ نے تو وہ کام چھوڑ کر سارا یہ مولوی مدرسے اپنے پیچھے لگے، اور اس مولوی نے ایک چپڑاسی اور کلاس 4 سے بھی کم کی تنخواہ پر گزارا کرتے ہوئے تمہارے نسلوں کے ایمان کو بچایا۔ کبھی پوچھا ہے کہ کتنی تنخواہ ہوتی ہے اندر کی اور کیسے گزارا ہوتا ہے اس کا؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ ہم بھی نہیں جانتے۔ کہتے ہیں جی ہم آپ کے مدارس میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں، دینی دنیاوی تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ ہاں، آپ نے پہلے بھی کیا تھا ایسا۔ جامعہ عباسیہ تھا بہاولپور کا، بہت بڑا مدرسہ، جہاں حضرت مولانا شمس الحق افغانی اور اسی طریقے سے بریلوی مکتب فکر کے علماء، اہل حدیث مکتب فکر کے علماء، سب کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ آج جامعہ عباسیہ کہاں ہے؟ آج وہ بہاولپور یونیورسٹی بن چکی ہے، وہاں مدرسے کا کوئی رنگ نظر نہیں آتا۔ اس لیے صاف کہہ دوں، ہمیں تمہاری نیتوں پر کوئی اعتبار نہیں۔ یہ سارا ڈھونگ ہے، مذاکرات وزیر فلاں چیزیں اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سیاسی بڑا مخلص ہے مدارس کا، سنتے ہو گے ہم مولوی بھی ذرا تھوڑا کسی کو اٹھانا چاہ رہے کہ فلاں بڑا چنگا ہے، سر عمرہ بھی کی سر بینے ساری چنگا بھی دیتا، بڑا مخلص ہے۔ مدارس کا مخلص وہ ہوتا ہے جو اپنا بچہ مدرسے میں رہتا ہے، وہ مخلص ہوتا ہے۔ کسی کی ذہنیت کا اندازہ اس بات سے لگتا ہے کہ وہ اپنے اولاد کو تعلیم کو سے دے رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ تہذیبوں کی جنگ ہے جو آپ کے اور میرے آنے والی نسلوں کی ایمان کی اور ان کی حیا کی جنگ ہے، اور یہ تمام دنیا کی مادی قوتیں آج اس طرف کھڑی ہیں، اور اس طرف تنہا تمہاری صفوں کے آگے یہ مدرسہ اور مولوی کھڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مدارس کے ساتھ نسبتیں قائم دائم رکھنے